الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الرسول وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ مہمانان ذی وقار والد مکرم حضرت اقدس قاری محمد یاسین صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے مجھے خصوصیت کے ساتھ رات عشاء کے بعد حکم فرمایا کہ حضرت مولانا کے ہاں جو یہ پروگرام ہو رہا ہے تو آپ میری طرف سے اس میں شرکت کر کے آئے ہیں۔ میں یہ بات درست کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں سے تو عوام اکٹھی نہیں ہوتی، اور الحمدللہ یہاں پر علماء کا ایک جمع غفیر الحمدللہ موجود ہے۔ کسی بھی شخصیت کے ساتھ علماء کا موجود ہونا اور علماء کا ان کے اوپر اعتماد کرنا، علماء کا ان کے ساتھ چلنا اور علماء کا ان سے اس وابستگی اور وابستگی کا اظہار کرنا اس شخصیت کے ایک غیر معمولی اعتماد کے ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا کو جن اوصاف سے نوازا ہے، چونکہ ہمارا تعلق کچھ اس نوعیت کا ہے کہ صرف ادارتی سطح پر ہمارا تعلق نہیں ہے، بلکہ ہمارا تعلق اس گھرانے کے ساتھ شخصی اعتبار سے بھی ہے، گھریلو اعتبار سے بھی ہے اور مختلف جہات سے۔ حضرت کے ساتھ ہمارا آنا جانا، ان کا وہاں ہمارے ہاں آنا، ہمارا یہاں ادھر آنا، یہ ایک آج کی بات نہیں ہے، ایک پرانی روایات کا تسلسل ہے۔ اور میرے والد مکرم کو مسلکی خدمات کے حوالے سے حضرت کی خدمات پر غیر معمولی اعتماد ہے۔ اسی غیر معمولی اعتماد کے اظہار کے لیے آج انہوں نے مجھے یہاں پر بھیجا ہے۔ آج سے قبل میں یہاں علماء کے اجلاس میں نہ ہی ابا جان تشریف لا سکے ہیں اور نہ ہی اس سے قبل میں حاضر ہوا ہوں، لیکن اس موقع پر رات مجھے خصوصیت کے ساتھ یہ ارشاد فرمایا کہ آپ جائیں اور میری طرف سے آپ یہ کہیں کہ ہم اور دارالقرآن آپ کے ساتھ مکمل طور پر اعتماد کرتے ہوئے ہم کھڑے ہیں آپ کے ساتھ، پہلے بھی کھڑے تھے اور آج بھی کھڑے ہیں۔ اور یہ ایک بات ہے، میں شاید پتہ نہیں اسٹیج کی پالیسی ہے یا نہیں، لیکن میں یہ بات علماء سے خصوصیت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو علماء کو نصیحتیں جہاں کی ہیں، وہاں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ لِكُلِّ شَيْءٍ آفَةٌ وَلِلْعِلْمِ آفَاتٌ۔ ہر چیز کے لیے ایک آفت ہوتی ہے، لیکن علم کے لیے آفات ہوتی ہیں، اور علماء کی سب سے بڑی آفت یہ ہے کہ وہ بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی بات کے، وہ کسی نہ کسی بات کو اچھالتے ہیں اور کسی کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ یہ بات کوئی خاص موضوع نہیں ہے میرا، یا مجھے کہا نہیں گیا کہ آپ نے یہ بات کہنی ہے۔ میں پچھلے دنوں میں طلباء سے بھی یہ بات کہی ہے، دورہ حدیث شریف میں، بیان میں بھی طلباء سے کہا، اور آج تک جہاں مجھے بات کرنے کا اتفاق ہو رہا ہے میں یہی بات کہتا ہوں۔ ہمارے پچھلے دنوں میں مدرسے میں ہمارے یہاں تشریف لائے مختار الامت حضرت مولانا مفتی سید مختار الدین شاہ صاحب کربوغا شریف سے، تو انہوں نے ہمیں جو بیٹھ کر بات کی، میں وہ بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ دیکھو ہم جمع ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ہماری گفتگو اور ہمارا موضوع اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا، ہماری نشست اس وقت تک برخاست نہیں ہوتی جب تک ہم کسی کی ایک مدعو ٹانگ رکھیں، ہم کسی کے بارے میں کوئی تبصرہ نہ کریں، ہم کسی کے بارے میں کوئی بات نہ کہیں۔ انہوں نے ایک بڑی عجیب مثال دی ہمارے سامنے، انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے سامنے ایک پلیٹ میں سور کا گوشت لایا جائے تو آپ کھائیں؟ کوئی بھی نہیں کھائے گا۔ کیوں؟ حرام ہے۔ ایک مسلمان کی غیبت بھی حرام ہے، لیکن کوئی عالم ہو، ثقہ عالم ہو، اس کی مسئلے کی خدمات ہو، اس کی قرآن و حدیث پہ خدمات ہو، اس کی مذہب پہ خدمات ہو، تو اس پر کیچڑ اچھالنا اتنا زیادہ بدترین ہو جائے گا۔ اس لیے میں خصوصیت کے ساتھ آپ اللہ سے بھی عرض کرتا ہوں اور اپنے آپ کو بھی مخاطب کرتا ہوں
کہ اپنی مجالس سے بالعموم اور علماء اپنے مجالس سے بالخصوص غیر پر تبصرہ ختم کریں۔ یہ جب تک ہمارے درمیان میں رہے گا افتراق، انتشار، اس کی ہوائیں چلتی رہیں گی اور آپس کا یہ عوامی احترام یہ ختم ہوتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دین کی خدمت کے مختلف شعبے رکھے اور یہ مختلف صرف ایک ذات کی دنیا میں جس کے اندر سارے شعبے جمع تھے، وہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ آپ کے اندر سارے شعبے جمع تھے۔ آپ نے بیک وقت تمام شعبہ جات پر محنت کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کر اب تک اور اب سے لے کر قیامت کی صبح تک اللہ نے دینی شعبات کو، شعبہ جات کو، دینی خدمات کو اشخاص اور جماعتوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ اگر آج میں یہاں کھڑا ہوں، میں اس لیے یہ بات نہیں کہہ رہا کہ میں یہاں مہمان ہوں، یہاں پر آیا ہوں، میرا ان کے ساتھ تعلق ہے، ایسی بات نہیں۔ یہ مرکز اہل سنت واقعتاً اس وقت میں احناف اور علماء دیوبند کی سچی اور صحیح ترجمانی کر رہا ہے اور کی خدمات چل رہی۔ اور آپ سے بھی یہ کہتا ہوں کہ اس سال مجھے حضرت مولانا خبیر صاحب ابھی بتا رہے تھے، چونکہ میرے مشکات اور دورے کے ساتھی بھی ہیں، ہم نے اکٹھے دورہ کیا ہے، مجھے بتا رہے تھے کہ 66 کے قریب اس سال تخصص کے طلبہ فارغ ہو رہے۔ میں آج جتنے بھی علماء یہاں پر بیٹھے ہیں ان سے درخواست کرتا ہوں، ملتمس ہوں کہ آج 66 کی دستار بندی ہو رہی ہے اور اگلے سال 166 کی دستار بندی ہونی چاہیے۔ آپ ارادہ کریں اس بات کا، اور میں نے ذاتی طور پر بھی ارادہ کیا ہے کہ میں اپنے ادارے سے 2 طلبہ اگلے سال یہاں پر بھیجوں۔ تو اس لیے آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ جو دین کا جس شعبے میں کام کر رہا ہے اس کا ساتھ دیں، اس کے ساتھ کھڑے ہوں۔ آپ کے پاس مال نہیں ہے، آپ خرچ نہیں کر سکتے، اگر آپ مال نہیں خرچ کر سکتے تو کوئی بات نہیں، آپ اخلاقیات میں اس کے ساتھ کھڑے ہوں، آپ معاملات میں اس کے ساتھ کھڑے ہوں، آپ مشاورت میں اس کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اگر آپ تینوں معاملوں میں اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے کم از کم دعا کر کے اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہاں پر جو مذہبی اور مسلکی علماء کی جو خدمات سر انجام دی جا رہی ہیں، بالخصوص حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ اور آپ کی جماعت کے حوالے سے اور جماعت دیوبند کے حوالے سے جو یہاں پر خدمات ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کاوشوں کو قبول بھی فرمائے، اللہ نظر بس سے محفوظ رکھے اور ہر قسم کے فکروں سے، ہر قسم کی آفات سے، پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور جتنی ترقی آج اس ادارے نے کی ہے اللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں اس کو دن دگنی رات چوگنی ترقیات و برکات سے سرفراز فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سواه، لا إله